السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہوپفلی کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں رہ کر اپنا اسٹڈی کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہوں گے۔ بچوں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی ونٹر ویکیشن ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو آن لائن لیکچر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، تو اسی سلسلہ میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر ایک لیکچر پرووائڈ کیا جاتا ہے ہر سبجیکٹ کا، اور آپ لوگ اس کو پڑھتے ہو۔ پڑھ کر آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے، آپ لوگ ہوم ورک بھی سینڈ کرتے ہو، لیکن ابھی تک تو ہوم ورک نہیں آ رہا آپ لوگوں کا۔ پورٹل پر چیک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ہوم ورک کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ تو بیٹا یہ تو اب غلط ہے کہ آپ لوگوں کو ہم لیکچر بنا کے دیں، آپ لوگ اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، یہ بھی بہت کم بچے دیکھتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ دیکھتے ہیں، کم سے کم جو دیکھتے ہیں وہ ہوم ورک تو بھیجا کریں اور دیکھا بھی سارے کریں کائنڈلی، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اب اس سسٹم کے تحت آپ لوگوں کا جو آج کا لیکچر ہے آپ لوگوں کا وہ ہے لیکچر 6 اور چیپٹر 5۔ چیپٹر 5 کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، فرسٹ ہاف ڈسکس کیا تھا، اب سیکنڈ ہاف ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ ہاف میں چیپٹر 5 ہی چل رہا ہے اور اس کا نام تھا وومن انٹرپرنورشپ، وومن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرنورشپ، کہ خواتین کو امپاور کرنا، ان کو تحریک دینا، ان کو کامیاب بنانا انٹرپرنورشپ کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے۔ تو پیراگراف نمبر 8 سے آگے چلیں گے، 8 تک ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی، اب آنورڈ ہم اس میں بات کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل دیکھیں، اب کچھ چیلنجز ہیں، جو چیلنجز خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے، جو ان کی انٹرپرنوریل ڈریمنگ ہے، انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ ہے، اس میں ہرڈلز ہیں، بیریئرز ہیں۔ تو پہلا ہے کلچرل ایکسپیکٹیشن۔ کلچرل ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارا کچھ کلچر ایسے بنا ہوا ہے کہ جینڈر جی خواتین ہیں، ان کو باہر نہیں جانا، یہ باہر نہیں جاتی، ان کو باہر نہیں بھیجنا، یہ گھر کے کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے کلچر بنا ہوا ہے ایک کہ ہم ان کو باہر نہیں بھیجتے۔ تو وہ اس طرح سے معاشرے میں ہمارے جو ہے وہ میل کے شنم شنک کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمارا ایک کلچر بیریئر ہے جو ان کے انٹرپرنوریل پرسوٹس میں ہرڈل ہے یا رکاوٹ ہے۔ تو نیکسٹ ہے لمیٹیڈ ایکسیس ٹو ریسورسز۔ ان کو ریسورسز کی مہیا جو ان کو ہوتے ہیں، رسائی ان کو جو ہوتی ہے ریسورسز کی، وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو دیکھو باہر زیادہ ان کے کنیکشن بھی نہیں ہوتے، ان کو نہ زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، تو باہر وہ زیادہ نکلتی نہیں ہیں۔ تو ان کو ریسورسز مطلب کہ وہ خود چل کر جا نہیں سکتی، ان کے اب بائک وغیرہ جیسے میل تو وہ بائک پر چلے جاتے ہیں، تو ان کو بائک وغیرہ کی ایکسیس نہیں ہوتی، تو ان کے ریسورسز جو ہے نا ان کی بھی ایکسیس کم ہوتی ہے ان کو، خواتین کو۔ موبلٹی ایشو وہ اس میں وہ بات آ گئی کہ وہ خود چل کے جا نہیں سکتی، ان کو لازمی کوئی شیلٹر چاہیے ہوگی، شیلٹر ٹھیک ہے، نال کوئی ساتھ میل کاؤنٹر پارٹ چاہیے ہوگا۔ تو ایسے ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں، تو ایسے ہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ساتھ، آج کل تو ویسے چینج ہو رہا ہے زمانہ، لیکن پھر بھی ایسے نہیں ہے کہ بالکل آزادی نہیں ہے، ساتھ کسی نہ کسی کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو موبلٹی ایشو یہ ہے کہ وہ جانے آنے میں مسئلہ بنتا ہے ان کو۔ لیگل اور انسٹیٹیوشن بیریئر کہ ہماری کورٹ عدالت وغیرہ، اب یہ لیگل بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے کہ جی جو خواتین ہیں ان کو جو چیزیں ہیں جیسے کہ بینک ہے وہ لون نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کو کورٹ جو ہے وہ، حالانکہ کورٹ میں تو زیادہ سنی جاتی ہے خواتین کی، لیکن ہمارا ادھر قانون ہے ویسے کہ خواتین کی زیادہ سنی جاتی ہے کورٹ وغیرہ میں، لیکن ادھر لیگل اور انسٹیٹیوشنل بیریئر یہ ہے کہ ان کو کاروبار کرنے میں جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں۔ ان کی بات وغیرہ تو سنی جاتی ہے کورٹ وغیرہ میں، لیکن ان کو کاروبار کرنے میں مشکلات آتی ہیں، کیونکہ کچھ ایسے قانون بنے ہوئے ہیں جو صرف میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیگل اور انسٹیٹیوشنل بیریئر آ گئے۔ لیک آف سپورٹ نیٹ ورک ہے، یہ ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں دی جاتی اتنی، جیسے کہ کوئی لون نہیں دیتا بینک کہ، اور کوئی سپورٹ نہیں کرتے والدین، کیونکہ زیادہ جو ہے وہ ان کو گھر ہی رکھا جاتا ہے، تو لیک آف سپورٹ آ گیا۔ آگے یہ تھے بیٹا چیلنجز، اور چیلنجز کی بات ہے جی یہاں سے ہمارے جو پاکستان میں انڈسٹریز، کامیاب انڈسٹریز چل رہی ہیں جن میں خواتین اپنا جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں، تو جس میں کامیاب ہو رہی ہیں وومن انٹرپرنورز۔ تو فیشن اور ٹیکسٹائل، یہ جو کپڑے کی ملز ہوتی ہیں، ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائننگ کی مل ہے، اس میں خواتین بہت بڑھ چڑھ کے آگے جا رہی ہیں بڑے شہروں میں۔ آپ دیکھیں تو فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروسز، فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروسز، ہاں بالکل، یہ ایک کیولینری سکلز ہیں، کوکنگ سکل، یہ جو کھانا بنانا اور ان کو آگے فراہم کرنا، یہ کچھ ایسے ایون کہ ایسا بھی ہے کہ بڑے شہروں میں خواتین کھانے بناتی ہیں اور بنا کر باہر آفیسز میں یا ایسے دفاتر میں ان کو
सेल करती हैं और रेस्टोरेंट में इवन काम कर रही हैं, रेस्टोरेंट में एज अ वेटर, एज अ केटरिंग सर्विस में ना काम कर रही हैं। हैंडी क्राफ्ट एंड आर्टिसनशिप, ये है जी, ये सिलाई कढ़ाई होगी, ज्वेलरी, कारपेट, डेकोरेटिव आइटम, ये चीज़ें ना जैसे ये ब्रेसलेट वगैरह, इन चीज़ों की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कुछ ख़वातीन जो है वो अपने अपने स्कूल चला रही हैं, अपने अदारे चला रही हैं, तो इन इंडस्ट्री में जो है वो एजुकेशन की फील्ड में भी ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ई कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप, अब ऑनलाइन लेक्चर जो है वो देती हैं, या उन्होंने अपने यूट्यूब के जो चैनल बनाए हुए हैं, तो अब ऑनलाइन भी रुझान बढ़ रहा है ख़वातीन का। ठीक है, यहाँ तक थे आपकी इंडस्ट्रीज़ जहाँ ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और ऊपर हमने डिस्कस किए थे चैलेंजेस जो हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सोसाइटी में उनको इनकाउंटर करने पड़ते हैं। आगे बेटा ये जो है कुछ बेनिफिट है जी, अगर हम ख़वातीन को शना बशना काम करवाएं, या उनको हम अगर वो चलें हमारे शना बशना, तो कुछ जो उनको हमारी ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदे मिलेंगे, वो दर्जल फ़ायदे हैं कुछ। अब ये जी पहला इकनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की के ओवरऑल माशी तरक्की जो है वो मुल्क की, एक घर की अगर एक घर में से कोई खातून काम करती है तो ओवरऑल उसकी वो जाहिर बात है ओबियसली घर के लिए काम करेगी, तो घर की सिचुएशन उसकी इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी होगी, और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होगी। जॉब क्रिएशन, मार्केट में जॉब ज़्यादा हो आएंगी, वो किस तरह से, वो इस तरह से कि अगर ख़वातीन काम करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो कम होगी। एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और अगर ख़वातीन काम करेंगी तो आने वाली जनरेशन को भी वो ऐसा ही मैसेज देंगी, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी कामयाब होगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत सी ऐसी, अच्छा हमारी ओवरऑल जो है ना कम्युनिटी में एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, हमारी कम्युनिटी अच्छी बनेगी, या उसमें सोशल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। मस्बत किरदार या मिसबत जो है आप कह रहे हो, मस्बत अमल अदा करेंगी एक कम्युनिटी में ख़वातीन, और रोल मॉडल बनेंगी, जैसे फ़ातिमा जिन्ना, ठीक है, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐसी ख़वातीन जो है ना ये इस्लाम में एज अ रोल मॉडल है। तो अगर ख़वातीन को हम मौका दें तो वो भी रोल मॉडल बन सकती है, और हमारे ओवरऑल माशरे में तरक्की का बायस बनेगी। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, और इससे ये होगा कि जो है ना जेंडर की डिस्पैरिटीज़, ये जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी। इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, माशरे में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी मसाइल हैं, अगर देखो जितने ही ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे उतने ही वो प्रॉब्लम को बेहतरी से सॉल्व कर सकेंगे ना। अब एक माइंड है, एक जहन है, उसने एक अपनी जहन को लड़ा कर काम करना है, लेकिन अब जितने माइंड हो जाएंगे तो मिलकर हर किसी के पास अपना अपना यूनिक आइडिया होगा, तो सारे जब आइडियाज़ देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल जो है वो बढ़ेगी, और मुल्क में ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो भी मसाइल हैं। तो ये थे बेटा यहाँ तक आपका, ये थे जी मुस्बत या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि इफ़ वुमेन स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरियल परसूट्स व्हाट बेनिफिट दैट they will get. So these are the things, these are the some points that we have discussed. So now up to you people have to study further paragraph number 11, 12 and 13. In these paragraph there are conclusion mean ending. जब हम किसी भी चीज़ को ख़त्म करते हैं, एंडिंग पे लेके जाते हैं, तो हम बात को एक तरफ ख़त्म कर देते हैं लगा के, ये कह लो कि नतीजा निकाल देते हैं। तो अब 11वां 12वां 13वां पैरा ना, इसमें ये चैप्टर बस ख़त्म हो जाएगा 13 के बाद, और 11वें पैरे में ना ये ई कामर्स की बात होगी। ठीक है, ई कामर्स से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ख़वातीन को, ऑनलाइन जो है नहीं, जो सेलिंग बाय सेलिंग का काम है ऑनलाइन, NGOs। आगे ना 12वें पैरे में ये है कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो बड़ा ही पिवटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं ख़वातीन को प्रमोट करने में। और आगे 13वें पैरे में जी बस ये है कि अगर हम इनको फुल पोटेंशियल के साथ, उनका जो पोटेंशियल है उनको मौके दें, तो हमारा जो है वो मॉडर्न इरा में पूरा का पूरा जो है एक माशरा वो चेंज हो जाएगा ख़वातीन के काम करने से। तो बेटा दैट्स इट, ये था आपका वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 5, और ये 2 लेक्चरों में हमने कवर किया। अब इसको शाबाश आप लोगों ने सारा पढ़ना है, पढ़ के आप लोगों ने होमवर्क भिजवाना है। होमवर्क आपने भिजवाना है ये मीनिंग सारे, पहले आप लोगों को 4 से 5 मीनिंग दिए थे ना, ये जितने भी आपको मीनिंग दिए थे 4 से 5, उससे जो फर्दर रहते हैं ना वो आपने मीनिंग लिख के ये साथ
ورڈز بھی ساتھ میننگ بھی، یہ لکھ کے آپ نے بھجوانے ہیں ہوم ورک میں، اور آپ نے یاد کرنا ہے یہ سارے کویشچن، آپ کو پہلے بھی دیے تھے کویشچن، یہ اگین کویشچن ہے سارے، ان کو یاد کریں، گرامر سے مل جائیں گے آپ کو، برائٹ گرامر سے، اور یہ ایم سی کیوز ہے۔ چلو ایم سی کیو تو ہم آپ کی فزیکل کلاسز شروع ہوگی منڈے سے انشاءاللہ، تو تب جب ہم فزیکلی پراپر پڑھا کریں گے تو ایم سی کیو لگا لیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کے نا جو 6 لیکچر ہوئے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے اس کو جس نے نہیں بھی دیکھے تو وہ اب دیکھ لے، اب ٹائم ہے، ابھی 2-3 دن پڑے ہیں، تو اب آپ کے ایم سی کیو بعد میں کریں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کویشچن سارے، یہ ہے ایکسس والے اور ریڈنگ والے کویشچن، یہ جو وائلڈ ٹیکسٹ کویشچن آتے ہیں نا وائلڈ ریڈنگ، تو یہ ہوم ورک آپ کا ہے میننگ، 4-5 میننگ جتنے بھی رہ گئے تھے ریمیننگ والے کرنے ہیں، اور وہ سارے نہیں، کچھ پہلے بھی ہو گئے تھے نا پہلے لیکچر میں، تو شاباش یہی تھا، اس کو پڑھیں شاباش، اور ہوم ورک بھجوائیں لازمی۔ فی امان اللہ۔